أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ہے پیون لگا ہوا لباس پہننا سنت ہے۔ آج کا بیان میں فیضان سنت کتاب میں سے دے رہی ہوں، لباس کی سنتیں اور آداب۔ امہات المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے، مجھ سے میرے سرتاج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا سے اتنے ہی پر بس کرو جتنا سوار کے پاس رخت سفر ہوتا ہے، اور مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچو، اور کپڑے کو اس وقت تک نہ پورا نہ سمجھو جب تک پیون نہ لگا لو۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اس حدیث پاک پر غور فرمائیے۔ اس حدیث پاک میں پیون لگانے کی ترغیب دلائی گئی ہے، یعنی جب کپڑا پرانا ہو جائے، پھٹ جائے تو ضرورتاً اس پر پیون بھی لگا لے، پھینک نہ دے۔ آج کل حالات بالکل بدل چکے ہیں، پیون لگانا تو بہت دور کی بات ہے، ذرا فیشن تبدیل ہو جاتا ہے، ہمارے اسلامی بھائی بہن بہترین کپڑے کے جوڑے پھینک دیتے ہیں۔ سنتیں کس قدر مظلوم ہیں، آج ان پر کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک عمر رسیدہ خاتون کے بارے میں کسی نے سگے مدینہ کو بتایا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دیوانی ہے، اور سنتوں سے اسے اس قدر پیار ہے کہ جب کوئی کپڑا سلواتی ہے تو اس نئے کپڑے ہی میں پیون لگا لیتی ہے اور پھر پہنتی ہے۔ دل بہت خوش ہوا جب کسی پابند سنت کا ذکر سننے میں آتا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ فی نہ صحیح معنوں میں سنتوں پر عمل کرنے والے نہایت ہی کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس بے وفا دنیا سے شرما کر سنتوں کو مت چھوڑیے، سنت کے مطابق لباس پہننے کی کوشش کیجیے، سنت کے مطابق اپنے پائجے بھی ٹکنوں سے اوپر رکھا کریے۔ اس مردار دنیا سے کیوں شرماتے ہو؟ اس مردار دنیا سے کیوں شرماتے ہیں؟ ہمیں اس مردار دنیا سے نہیں شرمانا ہے، ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ مرد حضرات کو ٹکنوں کے اوپر تک پائجے پہننا ہے، پائجے بھی ٹکنوں سے اوپر رکھا کریے، یعنی مرد حضرات کو پائجے ٹکنوں کے اوپر پہننے ہیں، لیکن وہ بھی نیچے تک پہنتے ہیں، زمین کو جھاڑو لگنے جیسے پہنتے ہیں، شلواریں، پینٹ۔ یہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ دنیا کو لے کر بیٹھے، دنیا کی شرم کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ ہمیں دنیا کا کیا کرنا ہے؟ دنیا کے بارے میں مت سوچو۔ اس بے وفا دنیا سے شرما کر سنتوں کو مت چھوڑو۔ ہماری سنت ہمیں کیا حکم کرتی ہے کہ ٹکنوں سے اوپر رکھا کرو، تو حضور کی سنت کو فالو کرو، اس کو اپنے اندر شامل کرو۔ اس دنیا کو اسٹائل دکھانے کے لیے ٹکنوں کے نیچے تک پینٹ پہنیں گے، شلواریں پہنیں گے، اچھی بات نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہی ہے۔ اس مردار دنیا سے کیوں شرماتے ہیں؟ یہ آپ کا کیا بگاڑیں گی؟ شرمانا ہی ہے تو اللہ عز و جل کے آگے قیامت میں کھڑے ہونے کی شرم پیدا کیجیے۔ پیارے اور شفیق آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمائیے، جو ہمیں ہمیشہ شریعت پر عمل کرنے کی تلقین فرماتے رہے۔ ذرا سوچیے تو صحیح کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال سے بے خبر ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے ہر عمل سے ہر وقت ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خبردار رہتے ہیں۔ ذرا سر جھکا کر سوچیے، ہمارا انگریزی حلیہ دیکھ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رنجیدہ ہوتے ہوں گے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، غور کیجیے، کیا ظالم یہودی بھی ہماری نقل کرتا ہے؟ کیا فرنگی لوگ بھی ہمارے طور طریقے اپناتے ہیں؟ پھر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں فرنگی کے طور طریقے اپناتے ہو؟ جو یہود و نصارہ کے پیچھے، ان کے فیشن کے پیچھے اس قدر مٹھیاں بند کر کے دورے چلے جا رہے ہیں۔ خدا را قیامت کی شرم پیدا کیجیے۔ جب سب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اس وقت کا انجام کیا ہوگا؟ جبکہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ بھی تو فرما دیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو جس قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہم کس سے مشابہت رکھ رہے ہیں؟ یہودی نصارہ فرنگی سے۔ ہمیں یہودی نصارہ فرنگی سے نہیں رکھنی ہے، ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے، ان کی سنتیں ہمیں اپنے اندر شامل کرنی ہے، تب جا کے ہم مومن کہلائیں گے، ورنہ ہم صرف مسلمان ہیں اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کیجیے، کہیں فیشن کی محبت ہمیں بروز قیامت خنزیر خور یہودی کے ساتھ کھڑا نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذلت اور رسوائی ہر طرف سے گھیر لے اور پھر پچھتانا پڑے۔ بہتر یہ ہے کہ ابھی سے فیشن کو چھوڑیے اور فرنگی تہذیب سے منہ موڑیے اور سنتوں سے رشتہ جوڑیے، ورنہ قیامت کے روز معاملہ بہت سنگین ہو جائے گا۔ اور کس قدر قیامت کی شرم کا ہمیں احساس ہے، ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور ایک ہمیں دیکھو،
جب پتا کھرک جاتا ہے تو دل ہمارا کتنا دھڑک جاتا ہے. بلی میاؤں بھی کرتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں. لیکن جہنم کے اٹھتے ہوئے شعلے جو گنہگاروں کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے بے قرار ہے، اور اللہ عز و جل سے جہنم اپنے لیے ایندھن کا مطالبہ بھی کرتا رہتا ہے. ہائے افسوس اس اللہ عز و جل کے خوفناک عذاب کا ڈر ہمارے دل سے نکلتا جا رہا ہے. ہمیں اللہ عز و جل کا خوف دل میں پیدا کرنا چاہیے. لیکن افسوس کہ اللہ عز و جل کے خوفناک عذاب کا ڈر ہمارے دل سے نکلتا جا رہا ہے. ذرا سوچیے، اپنے انجام کی فکر کیجیے، فیشن کو ترک کر دیجیے اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتوں کو اپنا لیجیے. دنیا کا کیا لے کے رکھا ہے ہم نے؟ ہم دنیا کی شرم سے اپنے آپ کو فیشن کی طرف ڈھکیل رہے، فیشن کے پیچھے بھاگ رہے، فرنگی انگریز لوگوں کی فیشن اپنا رہے، یہودیوں کی نصارہ کی فیشن اپنا رہے، اور جن کی اپنانی چاہیے ان کی ہم اپنا نہیں رہے. جن کی ہمیں اپنانی چاہیے ان کی ہم اپناتے نہیں ہیں. ہمیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا چاہیے. ان کی سنتیں ہمیں ہمارے اندر شامل کرنی چاہیے. ان کی بیٹھنے کی سنتیں، پہننے کی سنتیں، کھانے کی، پینے کی، چلنے کی، سونے کی، بولنے کی، اٹھنے کی، ہر سنتیں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اندر شامل کرنی چاہیے. لیکن ہم کیا کریں؟ الٹا کریں. ہم ہمارے اندر فرنگی، یہودی، نصارہ کی سب عادتیں، سب لباس، پہناوے، سب ہمارے اندر ہم شامل کر رہے ہیں. یہ غلط ہے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قائم کرنا چاہیے، فرنگیوں کی، یہودی نصارہ کی نہیں. اگر ہم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو نہیں کریں گے تو پھر ہم مومن نہیں کہلائیں گے، صرف نام کے مسلمان ہیں. پھر ہم تو ہمیں نام کا مسلمان بننا ہے یا مومن بننا ہے، یہ ابھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. ہمارے اندر خوف خدا پیدا کرنا چاہیے، ہمارا یقین اللہ پر بنے رہنا چاہیے، ہمارا ایمان مضبوط کرنا چاہیے. جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تب ہم مکمل ایمان والے کہلائیں گے، مومن کہلائیں گے. ہمارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے تب ہم مومن کہلائیں گے. ہمارا ایمان کھوکھلا ہے اس لیے ہم پوری سنتوں پر عمل نہیں کرتے، ہمارے اندر تمام سنتیں نہیں ہیں. جب ہمارے اندر تمام سنتیں آئیں گی تب ہم مومن کہلائیں گے. تو ہمیں مومن کہلانے کے لیے اپنے اندر تمام حضور کی سنتوں کو قائم کرنا چاہیے، تمام حضور کی سنتوں کو ہمارے اندر قائم کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے جس کام سے ہمیں منع کیا ہے اس کام سے ہمیں رکنا چاہیے، جس کام کا ہمیں حکم دیا ہے اس کام کو ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. قرآن مجید کی اگر ہم تلاوت کریں گے تو ہم جان لیں گے کہ قرآن ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے، قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے. قرآن پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو. قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وما هو الا ذکر للعالمین. ایک قرآن جس کے ساتھ تم تکلم فرماتے ہیں، تمام جہاں کے واسطے نصیحت ہے. تو قرآن کیا نصیحت کرتا ہے ہم کب جانیں گے؟ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کریں گے تب. ہماری نمازیں درست ہے یا نہیں ہے ہمیں جاننا چاہیے. صرف ہم نمازیں پڑھتے جا رہے نہیں، ہمارے نماز کے اذکار صحیح نہیں ہے تو صحیح کرنے چاہیے. ہم سکھانے کے لیے ہم بھی سکھائیں گے. تم کہو تو صحیح کہ ہمیں نہیں آ رہا ہے، ہمیں سکھاؤ. تم مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ کہ ہمیں یہ نہیں آ رہا ہے، ہمیں نماز کے اذکار نہیں آ رہے، ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے. اگر بولیں گے تب پتہ چلے گا، ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تم کمنٹ کر کے بتاؤ. اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو بول سکتا ہے، کمنٹ کر سکتا ہے کہ ہمیں سیکھنا ہے، ہم سکھا دیں گے. ہمیں اپنا قرآن درست کرنا چاہیے، ہماری نمازیں درست کرنا چاہیے. ورنہ ہم ساری زندگی نمازیں پڑھتے جا رہے، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں عورتوں کے لیے کہاں تک سطر چھپانا ہے، نمازیں کیسی پڑھنی ہے، اس میں کیا پڑھنا ہے، کون سی تسبیح کہاں پڑھنی ہے، اقامت ہماری صحیح ہے یا نہیں ہے، سجدہ صحیح ہے نہیں ہے، رکوع صحیح ہے یا نہیں ہے، سب ہمیں صحیح درست کرنا چاہیے. تب جا کے ہماری نماز مکمل ہوگی. نماز ہمیں ایسی پڑھنا چاہیے گویا ہماری آخری نماز ہو، خوشی و خضوع کے ساتھ، سکون سے. جیسے بوڑھے لوگ نماز پڑھتے ویسے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. نماز میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، یعنی جو صحیح ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور جس کام سے ہمیں اللہ نے منع کیا ہے وہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے. اعمال سے بنتے دنیا بھی اور آخرت بھی. تو آخرت بنانی ہے تو دنیا میں بھی نیک عمل کرنا چاہیے. نیک عمل کریں گے تو ہی آخرت میں تمہیں جنت ملے گی. اور جو اللہ نے جس کام سے ہمیں منع کیا ہے وہ کام اگر تم کرو گے تو تم جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ. تو جہنم کے مستحق مت بنو، جنت میں جانے جیسے نیک عمل کرو. میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی ہوتا ہے تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. قلیلا ما تشکرون. یہ سورہ تبارک الذی میں آیت نمبر 23. کہو او خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم احسان مانتے ہو. سورہ تبارک الذی میں 23 نمبر آیت ہے. قل هو الذی انشأکم
وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں اللہ نے آنکھ، کان، ناک، دل دیا ہے ماشاء اللہ، تو ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں. یعنی ہر ایسا کام ہمیں کرنا چاہیے جو نیک ہو، جس کی بدولت ہمیں دنیا سے بدرجہ بہتر آخرت میں ثواب ملے، آخرت میں ہمیں جنت ملے. یہ کام ہمیں کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کے میں اور تمام امت محمدیہ کو توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.